بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الخنثی۔ آج ہمارا سبق خنثی بمعنی ہجڑے کے احکام توریث۔ لفظ خنثی فعلا کے وزن پر ہے جس کا معنی ہے ہجڑا، اور اس کی جمع خناثن اور خناثہ الف مکسورہ کے ساتھ، اور یہ خناثن سے مشتق ہے، اور باب تفعیل کا اسم مفعول مخنث بمعنی ہجڑا اسی معنی میں ہے، یعنی وہ شخص جسم میں لچک ہو، اور اصطلاح کے اندر خنثی وہ شخص ہے جس کے ذکر اور فرج دونوں عضو ہوں یا ذکر اور فرج میں سے کوئی بھی عضو موجود نہ ہو۔ یاد رہے کہ مذکر ہونا اور مؤنث ہونا انسان کی دو متضاد صفتیں ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کے دو آلے ہیں، یعنی ذکر بھی ہے اور فرج بھی ہے، تو پیدائش کے بعد وہ اگر صرف ایک آلے سے پیشاب کرتا ہے تو اسی کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی اگر وہ ذکر سے پیشاب کرتا ہے تو اس کو مذکر قرار دیا جائے گا، اور دوسرے عضو کو اضافی شگاف قرار دیا جائے گا، اور اگر وہ پیشاب فرج سے کر رہا ہے تو اس کو مؤنث قرار دیا جائے گا، اور دوسرے عضو کو عضو زائد قرار دیا جائے گا۔ شریفیہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے بچے کی وراثت کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کے ذکر اور فرج دونوں عضو تھے، کہ اس کو مذکر کی وراثت دی جائے گی یا اس کو مؤنث قرار دے کر مؤنث کی وراثت دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حیث یبول، کہ جس عضو سے یہ بچہ پیشاب کرتا ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی اگر یہ پیشاب ذکر سے کر رہا ہے تو اس کو لڑکے کی میراث ملے گی، اور اگر یہ فرج سے کر رہا ہے پیشاب تو اس کو مؤنث قرار دے کر مؤنث کی وراثت دی جائے گی، اور اگر وہ بچہ پیدائش کے بعد ذکر اور فرج دونوں سے پیشاب کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے پہلے کس عضو سے پیشاب کرتا ہے اس کا لحاظ ہوگا، یعنی اگر وہ ذکر سے پہلے پیشاب کرتا ہے تو وہ مذکر کی وراثت دی جائے گی اس کو، اور اگر وہ فرج سے پہلے پیشاب کرتا ہے بعد میں ذکر سے تو اس کو لڑکی فرض کر کے لڑکی قرار دے کر لڑکی کی وراثت دی جائے گی، اور اگر
دونوں عضو سے پیشاب کرتا ہے اور ایک ساتھ کرتا ہے، بیک وقت دونوں اعضاء سے پیشاب نکلتا ہے، تو بلوغت تک اس کو خنثی مشکل قرار دیا جائے گا، اور بلوغت کے بعد بالغ ہو جانے کے بعد اگر مرد کی طرح خواب کے اندر عورت سے مباشرت کرتا ہے اور اس کو احتلام ہوتا ہے یا اس کی داڑھی نکل آتی ہے تو اس کو مذکر قرار دیا جائے گا، اور اگر بلوغت کے بعد عورتوں کی طرح پستان ابھر آئیں یا پستانوں میں دودھ اتر آئے یا حیض آنے لگے یا قابل جماع ہو یا حاملہ ہو جائے تو ان صورتوں میں اس کو لڑکی سمجھا جائے گا اور لڑکی کی میراث اس کو ملے گی، اور اسی حیثیت سے اس پر دیگر احکام بھی جاری ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو علامات تذکیر و تانیث کی بیان ہوئیں یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں آلے دونوں عضو اس میں موجود ہوں، اور اگر دونوں آلوں میں سے کوئی بھی نہیں، نہ ذکر ہے نہ فرج ہے، اور پیشاب کسی سوراخ سے آتا ہے جس کی شکل نہ ذکر کی ہے نہ فرج کی ہے، تو ایسا شخص بھی خنثی مشکل قرار دیا جائے گا۔ شریفیہ کے اندر اس مقام پر یہ عبارت ہے کہ ان وقع الاشتباہ بفقدان الآلتین فقد قال محمد رحمہ اللہ تعالی هو عندنا والخنث المشکل سواء، یعنی دونوں آلے موجود نہ ہوں، اب اس بنیاد پر اگر اشتباہ واقع ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اور خنثی مشکل احکام میں برابر ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے خنثی اصطلاحی خنثی مشکل کی توریث کے بارے میں دو مسلک ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ ترکہ دو مرتبہ تقسیم کیا جائے گا، ایک مرتبہ خنثی مشکل کو مذکر فرض کر کے، دوسری مرتبہ خنثی مشکل کو مؤنث فرض کر کے۔ جس صورت میں خنثی مشکل کو ترکہ کم مل رہا ہے تو اس صورت کے مطابق خنثی کو میت کی ترکہ سے وراثت دی جائے گی، اور اگر کسی صورت میں خنثی بالکل ساکت ہو جاتا ہے تو اس کو ساکت کر دیا جائے گا۔ اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول یہی ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اول بھی یہی ہے، اور ائمہ احناف کے ہاں اسی قول پر فتویٰ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی ایک خنثی ہے، تو خنثی کو اگر مؤنث فرض کریں تو مسئلہ کی تخریج 4 سے ہوگی، 4 میں سے 2 حصے بیٹے کے، ایک حصہ بیٹی کا، ایک حصہ خنثی کا۔ اس صورت میں خنثی کو کل ترکے کا 1/4 حصہ مل رہا ہے، اور اگر خنثی کو مذکر فرض کریں اس صورت میں تو مسئلہ کی تخریج 5 سے ہوگی، 5 میں سے ایک حصہ بیٹی کو اور باقی 4 حصے 2 کر کے ایک بیٹے کو ایک خنثی مذکر کو دیں گے۔
اس صورت میں کل ترکے کے 2 خمس خنسا کو ملیں گے اور 2 خمس ربع کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا لڑکی والا حصہ فرض کر کے خنسا کو ملے گا اس مسئلہ کے اندر۔ اور کتاب کے اندر مصنف فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ، یہ جو کم ترکہ ہے یہ یقینی ہے، اس لیے یہ والا حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ مصنف نے اقل النصیبین کو اسوأ الحالین سے تعبیر کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اقل النصیبین کو اسوأ الحالین سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں خنسا وراثت سے ساقط ہو جاتا ہے، محروم ہوتا ہے، تو اسوأ الحالین تعبیر کر کے اس صورت کو بھی مصنف نے احاطہ کیا۔